السلام علیکم دوستوں کی حال چال نے تل لے کے چلے جی محمد علی مرزا دے بیان تے سنو دل نوں چنگا لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا چینل. لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اولیاء اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کر دی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کون ہے. ہر اہل ایمان جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور ہر اہل شرک اہل کفر وہ شیطان کا ولی ہے. یہ تو جنرل ڈیفینیشن ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کا ولی ہے. باقی اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا حاصل ہے اس کا کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس دنیا میں موجود نہیں ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہو. اگر پیغمبر دنیا میں موجود ہوں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں، پھر طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ اصل اولیاء اللہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. ان کے بعد ہمارا حسن ظن ہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری، امام مسلم، جن جن لوگوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 6502 کہ کوئی نوافل اگر ادا کرے میرے لیے میں سماعت بن جاتا ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے میں زبان بن جاتا ہوں. تو اس حوالے سے پھر یہ مطلب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس طرح کی تمام ارکان اسلام پورے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچ رہا ہے، تو اگر اللہ کی قربت اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مطلب جو بول رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کرامات تو ہو سکتی ہیں. پھر دیکھیں یہ زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس حدیث کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ پھر جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں. جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. یعنی وہ اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ اللہ بن گیا تو وہ یہاں سے ہاتھ بڑھائے گا اور وہ عرش پہ پہنچ جائے گا یا ہوا میں اڑ لے گا. اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے. دوسری بات، اگر ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ میرے پاؤں بن گئے؟ یہ تو انتہائی گستاخانہ جملہ ہے. جب ہم آپ سے پوچھیں کیا اللہ ہمارے پاؤں ہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ با محاورہ بات ہے کہ گویا اس کے پاؤں پھر میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے، اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے. اس پہ یہ کاؤنٹر کوسچن یہ کرتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی اس نے گناہوں سے بچ کے مقام حاصل کیا تھا، تو پھر اسے انعام کیا ملا؟ ہم کہتے ہیں انعام اسے یہ ملا کہ شروع میں تو اس نے کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ وہ گناہوں سے اللہ نے اسے بچا لیا، اور اس کے اوپر جو استقامت ہے یہ اللہ کا انعام ہے. وقتی طور پہ تو کوئی شخص کوئی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور اس کمزوری کی کمپنسیشن یہ ہے کہ جو شخص فرائض میں پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے تو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی اب اس کے ہاتھ میری طرف سے انعام ہے اس کے لیے کہ وہ صرف نیکی کے کاموں میں ہی بڑھیں گے، اسپیشل پروٹیکشن ہوگی. اس کو سپورٹیو وہ آیت ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یعنی اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. پاؤں بن جاتا ہوں یہ نہیں کہ اللہ کوئی پاؤں کے اندر داخل ہو گیا، یا نعوذ باللہ پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک پاؤں وہ اٹھائے گا تو دوسرا وہ جو ہے وہ 7ویں بر اعظم میں جا کے لینڈ کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس طرح کا مفہوم نہ کسی آیت میں موجود ہے نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ آ رہے ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. بھائی اگر وہ اپنے دشمن کو نگاہ مار کے خود جلا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟
یہ آخری الفاظ اس حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے بالمفہوم لینا ہے، با محاورہ لینا ہے، نہ کہ باللفظ۔ اور آخری بات، یہ تو خود صوفیاء بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ اللہ انسان کے اندر حلول نہیں کرتا، حتیٰ کہ کشف المحجوب کے اندر علی ابن عثمان حجویری نے 12 فرقے لکھے ہیں تصوف کے، ان میں سے 2 فرقے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، 10 اہل سنت ہے۔ ان میں ایک فرقہ انہوں نے لکھا ہے حلولیہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ تو پینتھیزم کا عقیدہ، یہ تو کفر کے اوپر مبنی ہے۔ یہ صاحب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بات کریں، حدیث کے اندر اس کا مطلب محاورتاً باتیں ہیں، جی جی بالکل ہیں، تو پھر اہل حدیث کے سامنے جب یہ حدیث رکھتے ہیں حضرت ابن عباس والی کے پیٹ نہ بھرے، تو وہ کہتے ہیں وہ محاورتاً کہا تھا، تو وہ تو جان چھڑواتے ہیں۔ تو نہیں، محاورتاً باتیں ہیں تو اس کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں نا، کیا ہے، ان سے پوچھیں کیا مفہوم ہے۔ وہ تو کہتے جی ایسے انہوں نے کہا تھا، وہ مطلب نہیں، نبی الاسلام ایسے تو نہیں بولتے ہیں، وہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ نہیں، اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام ویسے ہی بولتے ہیں تو وہ تو پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے۔ ہاں جی بالکل۔ اور آگے جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ ہم یہ ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، کیا دلائل النبوہ محاوروں کی کتاب ہے؟ دلائل النبوہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور وہ دلائل یہ ہیں کہ یہ نبی اس لیے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں ہونے والی خبروں کی پیش گوئی کی اور وہ پوری ہوئی۔ اس میں حدیث عمار بھی وہ لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث لے کے آئے ہیں، ان میں یہ بھی لے کے آئے کہ ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ اللہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ حدیث کا ٹاپک بتا رہا ہے، اور آگے راوی حدیث کہتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی بھر نہیں سکا، وہ بہت کھاتے تھے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ میں داخل کروایا، تو یہ ایسا نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں جسے بد دعا دوں اے اللہ اسے دعا بنا دینا، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا، یعنی اگر وہ بد دعا کا اہل نہیں تو دعا بنانا، اور اگر اہل ہوا تو پھر وہ دعا ہی بننی چاہیے۔ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اسے آپ بد دعا کہہ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعائیں دی ہیں نا جی، ان کے اوپر اثرات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کثرت اولاد کی انہیں دعا دی تھی۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بچے اپنے پوتے پڑ پوتے دفنا چکا ہوں، اتنی مجھے اللہ نے اولاد دی ہے۔ تو نظر آئی نا، تو یہاں پہ اگر یہ بدعا دعا میں کنورٹ ہو گئی تھی، پھر ہونا یہ چاہیے کہ حضرت معاویہ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہوں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہو، کیونکہ الٹ ہونا چاہیے نا۔ بدعا تھی خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، تو دعا کیا بنی کہ خدا اس کا پیٹ بھر دے۔ لیکن آپ ذرا ان کے حالات زندگی کے اوپر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو ملتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کھاتے تھے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے، باقی کوئی کتاب سچی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوتا ہے۔ چشتی رسول اللہ کے الفاظ کتابی الفاظ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی یہ زبان سے ادا کیے ہیں۔ آپ کس طرح گارنٹی سے کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ نہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ تو دہلوی صاحب نے بھی تو کہہ دیا تھا آج سے کئی سو سال پہلے، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، کفریہ یہ الفاظ ہیں۔ نہیں کوئی نہیں، انہوں تو مناظرے لڑے ہوئے میرے بھائی، ان کے مفتیاء بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ کچھ ہے نا، تو سارے جی کچھ ہیں تو ان کے بارے میں شرعی حکم میں بیان کریں نا۔ وہ کچھ جو ہیں وہ میجارٹی بریلویت کا پورشن وہی لوگ ہیں جن کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ سٹانس انہوں نے ہمارے آنے کے بعد بدلا ہے۔ اچھا دوسری بات، تو دہلوی صاحب کا جو ذکر کرتے ہیں، دہلوی صاحب نے عبدالحق دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ الفاظ کفری ہیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی نے اگر یہ بات لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہمارا تو ان کے ساتھ لینا دینا ہے جو لوگ اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے تھے۔ یہ ان کا اب سٹانس ہے کہ یہ چینج ہو گیا، پہلے یہ دفاع کرتے تھے، جس کا ثبوت یہ نہیں، ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا تو وہ مجرم ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کتابوں پہ فتویٰ دے رہا ہوں، شخصیات پہ نہیں دے رہا۔ میرے پہلے دن سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہے بالکل، اور یہ ان کا بھی ماننا ہے، یہ جان بوجھ کے نا ذرا وہ پبلک کو ایک غصہ دلانے کے لیے کہتا ہے کہ جی ایک مفتی کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے، میری پہلی ویڈیو آئی تھی
2012 میں، آج 10 دسمبر 2023 ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 11 سال پہلے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، وہ ویب کیم میں ریکارڈنگ تھی، اسی کی وجہ سے اتنی چینج آئی. وہ آپ لگا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن آپ لوگ نہیں اس بات کو مانتے. اگر کتابیں چینج ہوئی ہیں تو بزرگ بری ہیں، ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر. اور اگر کتابیں چینج نہیں ہوئی جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ معرفت کی بات ہے، تو پھر وہ بزرگ پکڑے جائیں گے. بزرگوں کو یہ پکڑوا رہے ہیں. اچھا، اس کا ثبوت یہ ہے باقیوں کی کتابیں تو چینج ہو گئی. احمد صاحب بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، بمشکل 100 سال ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے معرفت کی بات کہہ کے. جب وہ غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دے رہے تھے، انہوں نے کہا وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے بزرگوں کی، یہ ان کے لیے، تم نہیں کہلوا سکتے. تو پیر میر علی شاہ صاحب تو کوئی 1000 سال پرانی شخصیت تو نہیں، ان کو تو 100 سال ہوئے ہیں، اور ان کی کتابوں کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا شریف کے اندر. اس کا جواب دیں نا، پرانوں کو تو چلے بچا لیں گے. اور چشتیہ کی گدی کے اوپر پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب خود چشتی ہیں، ان کی بیت سیال شریف ہے، سیال شریف والوں کی توسا شریف ہے، توسا شریف والوں کی جو ہے وہ مہار شریف ہے. مجھے تو یہ ساری ان کی لڑیاں پتہ ہے. یہ چشتیہ سلسلے میں، چشتیہ کے جو کسٹوڈین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہلوایا ہے. اور خود نصیر صاحب بھی مانتے ہیں. اور پیر نصیر الدین صاحب کو تو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے، انہوں نے تو اس کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا، وہ تو باقی چیزوں میں فارغ ہو چکے ہیں. دوسری طرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بدلی ہوئی ہیں. لیکن سبع سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب، اور سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی یہ کتاب چشتی رسول اللہ والی، تو اعلیٰ حضرت تو گئے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ بزرگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جن کتابوں میں کفریات لکھے ہوئے ہیں وہ ان کتابوں کی تعریف کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کر لیں، اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے یہ پرانے بزرگوں کو، ایک ہی قربانی دینی پڑے گی، ایک بلی چڑھے گا بھائی. ہاں، پرانا یا نیا فیصلہ کر لیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں یہ نیا زیادہ قیمتی ہے پرانوں سے، اس کی قربانی یہ نہیں دے سکتے، پورا فرقہ ختم ہو جائے گا. پرانے کی اس لیے نہیں دے سکتے کہ جھوٹ بولا ہوا 90 لاکھ والا، 90 لاکھ تو اس وقت آبادی نہیں تھی، 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. جی اچھا، تو آپ اپنے نام کے ساتھ مرزا کیوں لکھواتے ہیں؟ کیونکہ مرزا میری کاسٹ ہے نا جی، سنت ہے. نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ترغیب صحابہ کرام کو دلائی ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. سورۃ الحجرات کے اندر صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کا نام لگاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ الدوسی، یہ ان کی قبیلے کی نسبت ہے. خود ہم رسول اللہ کو ہاشمی کہتے ہیں، تو ہاشمی آپ کے قبیلے کی نسبت ہے. تو یہ قبیلوں کی نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تو مرزا ہماری کاسٹ ہے، مغل فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے اس کے اندر، تو پھر ہم الزامی جواب کے طور پہ کہیں گے کہ ہاشمی خاندان میں پھر ابو لہب بھی پیدا ہوا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے ہاشمی لگانا ہم چھوڑ دیں گے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ابو لہب بھی ہاشمی ہے جس کے اوپر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے. اتنا بدبخت اور کوئی کافر نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو دجال پہ سب سے زیادہ سخت جو گروہ میری امت کا ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا. نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے بنو تمیم کی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے نا، میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف وہ گھنی داڑھی والا نجدی خبیث ذوالخویسرہ التمیمی جس نے بخاری مسلم میں حضور کو کہا کہ انصاف کرو، استغفر اللہ، وہ بھی تمیمی ہے. آپ مجھے بتائیں اس وابی کی وجہ سے، اس کو وابی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک وابی کھڑا ہوا، اس وابی تمیمی کی وجہ سے کیا بنو تمیم سے ہم نفرت کریں گے؟ اس طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کی وجہ سے کیا آپ مجھے ان کی طرف منسوب کریں گے کہ میں اس کا کوئی ماننے والا ہوں؟ نعوذ باللہ. تو یہ ان کی ایک ڈھکوسلا ہے، اور اچھا ہوا ہے ہماری دعوت کا کام زیادہ پھیلا ہی اس سے ہے.
کہ مجھے قادیانی کہتے ہیں. لوگ مجھے سنتے ہیں تو انہیں چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا پتہ چل جاتا ہے, وہ میری طرف آ جاتے ہیں, یعنی کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کبھی زندگی میں دکھ ہوا ہے؟ کبھی کسی دن آپ کو لگا ہو کہ نہیں کہ یار یہ بہت بڑا دکھ بڑی بات ہوئی اور بڑا دکھ ہے؟ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ دعوت کے حوالے سے دکھ تو ہر بندے کو پہنچتے ہیں. دعوت کے حوالے سے تو میں الحمدللہ اب تو انجوائے کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. آج تک جتنی بھی ہماری دعوت کے خلاف معاملات کھڑے ہوئے, آپ دیکھیں اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے بھائی پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی قاسم علی شاہ صاحب کے خلاف جب پی ٹی آئی نے کمپین کی تو وہ تو بیچارے بیٹھ ہی گئے. 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے, تو ویورشپس 1-2 ہزار پہ آ گئی ہے, لیکن آپ کی تو بڑھ گئی ہے. میں نے کہا بھائی وہ قاسم علی شاہ ہے, ہم تو اللہ کے نبی کے مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اور ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم سے جو ٹکرائے گا تو وہ انشاءاللہ دنیا میں اپنی سزا بھگت لے گا. یہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں, مفتی نہیں ہیں. مفتی تو میں ہر مسلمان کو سمجھتا ہوں. آپ ہر مسلمان جی, ٹھیک ہے. مفتی کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینے والا. جتنا آپ کو پتا ہے آپ اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے, اس پہ فتویٰ دیں, تو آپ دیں گے. اگر روٹین سے ہٹ کے کوئی مسئلہ ہے, وہ تو چھوٹے مفتیوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بڑے مفتی سے پوچھیں گے. بعض اوقات بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس سے بڑے. تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ ہر شخص مفتی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری والوں کا حال یہ ہے کہ ان سے آپ قرآن کی آیت اور حدیث پوچھیں, وہ بتا ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا. تو مفتی تم کہاں کے ہو؟ یہ مفتی نہیں, یہ نقال ہے. نقال ایک ٹرم ہے فقہ کی جو نقل کرنے والا ہوتا ہے. مفتی یہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ صرف اپنے بزرگوں کے فتوے نقل کرتے ہیں. عمران خان کو بھی آپ نے جھنجھوڑا, عمران ریاض خان کا بھی ذکر کیا, صحافت کو بھی نچوڑ دیا, منصور علی خان صاحب بھی. اس کے بعد سیاستدان, یہ سارے مطلب ہیں. مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام آپ پہ دھڑک لے رہے ہوتے ہیں, ان کے نام بھی لے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے خلاف تمام. منصور علی خان صاحب نے بھی ویڈیو بنائی جب عمران ریاض والا واقعہ ہوا, عمران خان کے کلیریفائی ہو گیا تھا نا ان کو, وہ تو بیچاروں نے غلط فہمی سے بنائی تھی. انہوں نے خود کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے کیا. باقی جو ہم اوپینین دیتے ہیں وہ تو دلائل کی روشنی میں, ہم خلاف کسی کے نہیں ہے میرے بھائی. ووٹ ڈالتے ہیں آپ؟ ہاں جی, ووٹ ڈالتا ہوں. کس کو ڈالا لاسٹ ٹائم آپ نے؟ نہیں, یہ تو میں نے نہیں بتانا, وہ میرا اپنا راز ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس پھر وہ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہو, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائے, اور آئین کی حکمرانی چاہتا ہے اس کو آپ ووٹ ڈالیں, بھلے وہ نواز شریف ہو, بھلے عمران خان ہو, بھلے بلاول بھٹو. تمام مکتبہ فکر نے اپنے اپنے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. آپ نیا ٹرینڈ لے کے ہیں اکیڈمی کا, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ اکیڈمی تو ہم نے ایک اس کا نام رکھا ہے نا, اس اعتبار سے کہ ہم مدرسے کا اگر نام یوز کرتے تو مدرسے میں تو لوگ پڑھتے ہیں آ کے ریگولرلی, وہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں. ہفتے میں ایک دن اکیڈمی کھلتی ہے, اس کے اندر درس ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اپنے سوالات رکھتے ہیں, میں ان سوالات کے جواب. بابوں کے آپ خلاف ہیں, کل کو اگر آپ کی اللہ نہ کرے ہر بندے نے جی موت کا ذائقہ چکھنا ہے, انتقال ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اسٹوڈنٹ نے آپ کی قبروں پہ آ کے, آپ کی قبر پہ آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دی, مجدد کا لفظ مل گیا, آپ ہی بابے بن گئے, تو پھر نہیں دعائیں ان کی جی میں بتاتا ہوں, دعائیں ان کی قبروں پہ لوگ جا کے مانگتے ہیں ان سے جن لوگوں نے خود اس طرح کی تعلیمات دی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے خلاف ہیں ان سے تو جا کے کوئی نہیں مانگ رہا. مجھے بتائیں امام ابن تیمیہ, وہ ان سارے بزرگ بابوں کے خلاف تھے, ان کی قبر پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے مانگنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ خلاف ہے. تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں, اس ماڈرن دور میں تو اب کوئی ایسا معاملہ کرے گا نہیں, کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا جو خلاف ہے. مجھے بتائیں ان پچھلے 10-15 سالوں میں کیا آپ کا مزار نہ بنے؟ مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. کیوں بننا ہے مزار؟ مزار تو ان کا بنتا ہے جو مزارات کے قائل ہیں, تو ہمیں وصیت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کارل مارکس جب زندگی موت کی کشمکش میں تھا نا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس موقع پہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کہا ہو. یہ تو فضول حرکت ہے کہ آخری وقت میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, میں نے ڈاس کیپیٹال لکھ کے آپ کے حوالے کر دی ہے. تو مجھے بھی کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں, میں لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. نبی الاسلام کی نبوت کا یہ معاملہ تو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ, ختم نبوت کی برکت سے. کارل مارکس کا ذکر کیا تو وہ آپ کا پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بات تھی, اسلامک سیکولرزم.
سیکولرزم ہوتا ہے، اسلامک یہ تو ٹائم نہیں ہے، اسلام ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، لیکن یہ اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ ہوتی ہے، وہ بھی ایک ٹرم ہے نا. ہاں تو ٹرم وہ ٹھیک ہے نا، اسلامک بینکنگ بھی درست ہے، اسلامک ڈیموکریسی بھی درست ہے، ٹرمز تو انہی سے ہم نے لینی ہے نا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور سول کورٹ، یہ ساری گوروں کی ہے. اسلامک سیکولرزم جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی وہ یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق زندگی گزارے، اور گن پوائنٹ پہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی لائف کو ونریبل نہ کرے. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی اس اعتبار سے اسلامی حکومت آتی ہے نا کہ وہ کسی فرقے کی ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ جس کی اکثریت ہے وہ آ جائے گا، تو وہ دوسروں سے جینے کا حق چھین لے گا. حقیقت ہے. یہاں تو ایک مسجد میں آمین اونچی کہنے کے اوپر آپ کو مسجد سے نکال دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں، جو لوگ آپ کو مسجد سے آمین اونچی کہنے پہ نکالتے ہیں، رفع الیدین کرنے پہ، کل کو اگر ان لوگوں کی حکومت آ گئی، وہ آپ کو گھر میں بھی آمین نہیں اونچی کہنے دیں گے، وہ تو کہیں گے ہماری حکومت ہے، ہماری مرضی چلے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم. ایک ٹرم ڈیوائز کی جس طرح اسلامک بینکنگ، اسلامک ڈیموکریسی، آپ خلافت کا ہی ایک ماڈرن نام سمجھ لیں، اسلامک سیکولرزم، اسلامک ڈیموکریسی. یہ ہے آپ کی کوئی الگ مسجد تو نہیں ہے؟ انہی مساجد کا مساجد میں نماز پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ. وضو کن کا ٹھیک ہے، اہل توشیعوں کا یا باقی تمام؟ دونوں کا ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت کا وضو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ عموماً پاؤں پہ گرد لگی ہوتی ہے، صرف مسح کرنے سے کام نہیں چلتا. اور یہ اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ اگر پاؤں صاف ہوں، گرد ان پہ نہ لگی ہو، پھر ہی مسح ہوتا ہے. اسی لیے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے وضو سے پہلے وہ پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں. تو اہل سنت کا جو وضو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر. اچھا، حضرت اما حوا کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے نام کے ساتھ؟ نام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن میں تو کسی عورت کا نام نہیں آیا. نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ٹھیک ہے، عمران کی بیوی، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے اور وہ ہے سیدہ مریم. اور وہ ان کی وجہ سے نہیں آیا چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ بیٹا دیا تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک تہمت سے بچانا تھا. ان کو اللہ نے کہا یہ روح من ہے، اور یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ ان کا کوئی نہیں تھا. ان کو اللہ نے معجزہ بنایا جہان والوں کے لیے، اس لیے صرف مریم کا نام آیا. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کا نام نہیں آیا، آپ کی بیویوں کا نام نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، یہ ذکر بھی ہے. ہاں جی، یہ بخاری مسلم میں ہے. اور قرآن میں ہے کہ ہم نے سورہ النساء کا سٹارٹ ہی اس سے ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. پسلی کا ذکر نہیں. پسلی کا لفظ چھوڑ دینا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، ٹھیک ہے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اسی میں سے نکلا. اس کی تشریح بخاری مسلم میں پسلی کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے. حلالہ کے بارے میں بتا دیں. اگر 3 دفعہ طلاق ہو جائے تو کہتے جی حلالے کے بغیر واپس آپ اس عورت کے ساتھ رجوع نہیں. حلالہ حرام ہے جی. حلالہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پری پلانڈ کوئی حلالہ کرنا ہے. وہ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلالہ کروانے والے پر اور کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر طلاق ہو جاتی تو وہ آٹومیٹیکلی، دیکھیں اگر کوئی شخص بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی لے گا تو ٹوٹ جائے گا. وہ آٹومیٹک حلالہ ہے. اس کو جو حلالہ کا نام دے دیا یا کوئی بھی نام لے، کہ کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، تو وہ اپنے پہلے خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے. پری پلان کر کے یہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر پہلی میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوگی یا تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ واپس نکاح ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 3 طلاقیں ہوئی تو فارغ. دوبارہ وہ ظاہر ہے تو کیا کرے، 3 گولیاں مارے. اب طلاق کا مطلب ہی یہی ہے نا، کیا کرے. کیوں رجوع کرنا چاہیں؟ رجوع کرنا چاہتے ہوتے تو طلاقیں دیتے. مطلب عورت کو آپ نے ایک کموڈٹی بنایا ہوا ہے کہ 3 فائر مارے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب میں اس کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے نا، ورنہ تو طلاق کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے. طلاق کا کنسیپٹ اسی لیے ہے نا کہ آپ نے دوبارہ اس طرف نہیں جا سکتے. اگر جا سکتے ہوتے پھر طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، 3 چپیڑے ہی پھر مار لو. جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ پوڈ کاسٹ کے بڑے بڑے نام آئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ انہوں نے دین ڈسکس کیا ہے، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں، جب دوسرے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو دوسروں کے ٹائم ملنا بھی شروع آسانی سے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہی ذکر ہوتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ صرف یہ ویوز کے لیے پھر کرتے ہیں. ان کو اللہ جو ہے وہ ہدایت دے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. علماء کے پاس دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، نہ کہ کسی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے. مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھ لے اس طرح کی ایک آدھ بات تو وہ میں کر دیتا ہوں،
وہ بھی کوئی کسی مسئلے کے اعتبار سے. شخصیات کے اوپر تو کامنٹ سے میں آخری درجے میں وائڈ کرتا ہوں. انٹرویو کے دوران تو وہ امپریس ہی بیٹھے ہوتے ہیں آپ سے, ایسا کیا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کے خلاف ہی یہ سارے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی خلاف نہیں. مطلب جیسے ابھی مطلب کہ مناظرے والی بات کہاں سے آ گئی, یہ بھی ساری چیزیں ایویں ہو گئی. دیکھیں جو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں وہ پھر اپنی سزا بھی دنیا میں بھگت رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میجورٹی لوگ تو ٹھیک ہے, ایک دو اگر دانے خراب نکل آتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اکیڈمی کے خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یوٹیوب کی کمائی ہے یا یوٹیوب کی کمائی صحیح ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کہیں اور بھی ہے آپ کا؟ یوٹیوب کی کمائی سے ہماری اکیڈمی کے معاملات چل جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. انجینئرنگ کہاں سے کی آپ؟ انجینئرنگ میں نے یو ای ٹی ٹیکسلا سے کی ہے 1995 سے 2000 کے درمیان. اگر یوٹیوب نہ ہوتی تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی نہ ہوتے, پھر کوئی اور ہوتا جی. ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. دیکھیں مولانا مودودی جس زمانے میں تھے رحمہ اللہ, یوٹیوب تو کوئی نہیں تھی, ان کی آواز اس وقت پوری دنیا میں پہنچی ہے الحمدللہ ان کی تحریروں کی برکت سے. اہل تشیعوں کا ایک سوال ہے جی, وہ کرتے ہیں بڑا ٹیکنیکلی, میں اسی انداز سے پوچھنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر, اہل سنت کی کتابوں کہیں 24 سال کا بھی ذکر ہے. پہلا بچہ جو ہے وہ 29 سال کی عمر میں پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام, تو وہ انتقال فرما گئے. تو پیچھے 11 سال بچتے ہیں نبوت کا اعلان میں. تو ان 11 سالوں میں باقی بچے پیدا بھی ہونے ہیں, انہوں نے بڑا بھی ہونا ہے, جوان میں ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں. تو اس طرح تو حضرت فاطمہ ایک ہی بیٹی وہ عقلی دلیل بنتی ہے, باقی بیٹیاں کیسے؟ جی یہ جو سٹارٹ ہے نا یہی غلط لیا ہے. جب آپ بنیادی غلط کریں گے, ہم نہیں مانتے کہ نبی اسلام کی شادی جو ہے وہ 24 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اس طرح کی کوئی مضبوط روایتیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ہاں جی, خود نبی اسلام کے والد محترم 18 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. اس زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی ہوا کرتی تھی. یہ ایک بنیاد کھڑی کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر جس کی اپنی اتھینٹسٹی بھی ہو, پھر آگے معاملات. اور دوسری بات, جو اس وقت غالی شیعہ ہیں جو رافضیت کی طرف مائل ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, یاسر الحبیب وہ تو نبی اسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, تو اس سے بڑا تو غالی رافضی نہیں. یہ وہ ہے جو حضرت عائشہ پہ نام لے کے قنوت نازلہ آج بھی پڑھتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ حضور کی 4 ہی بیٹیاں وہ مانتا ہے. شیعہ کتابوں میں موجود ہے 4 بیٹیاں الحمدللہ, اس میں کوئی انکار نہیں, اور نبی اسلام کی اپنی بیٹی ہے. آج کے دور میں کس عالم کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمام مکتبہ فکر کا؟ اگر میں اہل حدیث کا ذکر کروں ان میں سے اہل حدیث میں کون بہتر ہے؟ ہاں کون بہتر ہے سمجھیں کہ نہیں یہ بہتر ہے بالکل عقیدے کے ساتھ؟ جس کو میں جانتا تھا وہ تو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے, شیخ زبیر علی رحمہ اللہ, اور جو باقی بچ گئے ان میں سے میں کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. دیوبند میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب ڈیسنٹ آدمی ہیں, اور مولانا طارق جمیل صاحب. بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب, وہ اہل بیت کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب تو ٹاپ پہ ہیں الحمدللہ. تعلق قادری صاحب کو تو بریلویوں نے فارغ کر دیا ہوا نا جی. ہاں تو وہ تو ہیں, اگر آپ ان کو یعنی کہ جو فرقوں سے ہٹے ہوئے ہیں ان میں وہ آتے ہیں. تعلق قادری صاحب اہل تشیع میں ایک ہی بندہ جی, سید جواد نقوی صاحب, کمال کے آدمی. قرآن کا ترجمہ کس کا پڑھنا چاہیے, کنز الایمان یا کسی بھی مکتبہ فکر؟ کسی کا بھی پڑھے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مولانا مودودی کا جو ترجمہ ہے نا با محاورہ بہت اچھا ترجمہ ہے, اور قرآن کی جو عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے اردو میں الفاظ کا چناؤ اچھے طریقے سے مودودی صاحب نے کیا, وہ بہت زبردست ترجمہ ہے. باقی آپ کسی کا بھی پڑھ لیں, پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا بھی بہت اچھا ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ آیا وہ بھی آسان ہے, ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا بھی ترجمہ اچھا ہے, کسی کا بھی پڑھ لیں. ساروں کا پڑھنا چاہیے, اس کا کمپیریزن آپس میں کریں. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے, اوورال ترجمہ سب نے ایک ہی کیا ہوتا ہے. نماز کس مکتبہ فکر کی صحیح ہے؟ اہل حدیث کی نماز سب سے بہتر ہے جی, سنت کے مطابق بھی ہے, اور ایک طریقے سے پڑھتے ہیں وہ سکون کے ساتھ. باقی تو اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں جی نماز کو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے آپ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم کہتے کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے, اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے, اور ہر رکن آپ سکون سے ادا کرتے. اس طرح کی نماز تو صرف اہل حدیث پڑھ رہے ہیں, باقی تو ڈنگ ٹپاؤ کام ہے. یہ برے اعمال کی بات نہیں آ رہی, ورنہ آتا علیہا, علیہا کی بات نہیں ہوئی ہے, لہا ہے.
تو بیسیکلی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہمیں یہی نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک اچھی امت تھی, گزر گئی, اپنے اعمال ساتھ لے گی, تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا. نہ کہ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ وہ جو لوگ گزر چکے ان کی برائی کا ذکر نہیں ہو سکتا. اگر ان کی برائی کا ذکر نہیں ہو سکتا تو قرآن تو خود بھرا پڑا ہے اگلے لوگوں کی برائی کے ذکر سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو گئے اور وہ ڈبل صحابی تھے, حضرت یوسف کے بھی حضرت یعقوب کے بھی. آج بھی برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. تو اس آیت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اگلی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے, برائی سے روکے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ کام آلریڈی تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, تو آپ نے بھی وہی کام کیا ہے, تو ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ نہیں, وہی کام نہیں کیا. تبلیغی جماعت فرقہ دیوبندیہ کی جماعت ہے, وہ بریلوی کی مسجد میں تو گھس بھی نہیں سکتی. تو یہ تو بات ہو رہی ہے اسلام کی دعوت. تو اسلام کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جماعت ہو جو فرقوں سے آزاد ہو. تو تبلیغی جماعت بھی اچھا کام کر رہی ہے, دعوت اسلامی بریلویوں کی جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے, جماعت الدعوہ کر رہی ہے اہل حدیث کا. تو امت لیول کا کام بھی تو کسی نے کرنا تھا. تو ہمارے پاس تو مسجد نہیں تھی, تو ہم یوٹیوب کی مدد سے الحمدللہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو گئے الحمدللہ. پاکستان میں بہت ساری تقسیمیں ہیں. سیاسی تقسیم الگ سے ہے, لسانی تقسیم الگ سے ہے, مذہبی تقسیم بھی اب عروج پہ ہے. تو آپ نے یہ تقسیم جو مذہبی تقسیم ہے اس کو کم کیا ہے یا آپ نے اس میں حصہ ڈالا ہے؟ کوئی حصہ نہیں ڈالا. تقسیم تو پہلے کی ہوئی ہوئی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی وہ واحد پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہیں جو سارے فرقے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, انہیں چندے دیتے ہیں. باقی لوگ تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا بھی حرام ہے, ایک دوسرے کی مساجد میں جانا بھی حرام ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہم نے تو اس تقسیم کو ختم کیا. البتہ ہماری وجہ سے یہ تقسیم ہائی لائٹ ہوئی ہے, یعنی یہ بیماری تھی, عام بندے کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اچھی بھلی ایک مسجد بریلویوں کی موجود ہے. یہ دیوبندیوں نے لا کے 2 صفحے کیوں بچھا لی ہیں فلاں ایک چھوٹے سے مکان کے اندر, تو لوگوں کو اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا. میں نے وہ بیماری ہائی لائٹ کی ہے, اس کی وجہ سے بیماری میرے متھے لگ گئی ہے. بیماری میری وجہ سے نہیں ہے, بیماری تو اسی دن بن گئی جب 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا کے ایک فرقہ بنا لیا, اور 1904 میں منظور الاسلام بریلی کے اندر ایک مدرسہ بنا اور ایک فرقہ بن گیا. یہ بیماریاں پہلے کی موجود تھیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی ہاسپٹل کے اندر آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں, 2 بار 3 بار جائیں اور آپ وہاں جا کے یہ گلا کریں کہ جتنے شہر کے مریض ہیں وہ سارے ادھر کیوں آئے ہوتے ہیں, بھی اس لیے کہ وہاں علاج ہو رہا ہے. یہ ہاسپٹل کا قصور نہیں ہے کہ وہ مریض پروڈیوس کر رہا ہے, مزید مریض وہاں پہ آتے ہیں. جزاک اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ لوگ کہتے ہیں علمی کتابی. مسلمانوں کا ایک گروہ اگر اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہے تو وہ فرقہ نہیں. اگر دوسرا مسلمانوں کا گروہ کہہ دے کہ میں قرآن اور حدیث والا ہوں تو وہ فرقے میں شامل کیوں نہیں؟ جو قرآن اور حدیث والا کہتے ہیں ہم اسے فرقہ نہیں کہتے. اور دوسری نہیں, وہ تو اہل حدیث کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں نا. ہم تو اپنے آپ کو علمی کتابی نہیں کہتے. یہ تو شعر ہے, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہوں. یہاں آپ لکھ لیں بے شک میں ہوں مسلم پاکستانی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی کوئی فرقہ ہے, بلکہ کہا جائے گا پاکستان کا رہنے والا, علم اور کتاب کے ساتھ نسبت رکھنے والا, نہ کہ یہ کوئی نام ہے. ورنہ تو ہماری ویب سائٹ کا نام تو میں نے اہل سنت پاک.com رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ اہل سنت اور خوارج یہ شروع میں 2 ٹرمز بنی تھی. اہل بدعت جو ہیں وہ خوارج تھے, اس کے مقابلے پہ صحابہ اور ان کی جماعت جو ہے حضرت علی کی وہ اہل سنت کہلاتی تھی یا شیعان علی کہلاتے تھے وہ لوگ. تو اس سینس میں ہم تو اپنی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت رکھا ہوا ہے, تو یہ فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, نعوذ باللہ. آپ اپنے آپ کو داعی حق کہتے ہیں. شرک اور بدعت کے خلاف آپ کے سب سے زیادہ لیکچرز ہیں, اور آپ نے جس بندے کو سیاست میں سپورٹ کی ہے اس کے مزارات پہ سجدوں کا پورا پاکستان گواہ ہے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں عمران خان. جی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بارے میں جی ہم تو جب پہلی دفعہ ان کی بیوی نے انہیں گرا دیا تھا مزار کے اوپر, اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی. پھر وہ ننگے پاؤں جب لے کے ان کو مدینہ شریف پھر رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ کون سا دین ہے جو آپ نے بنا لیا ہے. اگر ننگے پاؤں مدینہ شریف میں پھرنا یہ حرمت رسول ہے تو صحابہ کرام تو جوتیوں سمیت پھرتے تھے, ان کو آپ گستاخ رسول کہیں گے؟ یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. تو دیکھیں اسی بیوی کے پیچھے لگ کے آج خان صاحب جہاں پہ پہنچ چکے ہیں. مجھے تو وہ دن دور نہیں لگتا کہ
سارے کا سارا ملبہ ہی اسی بیوی کے اوپر آ جائے اور لوگ کہیں جی خان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو زنانی نے مروایا، اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں. ہاں جزاک اللہ. اگلا اہم سوال یہ ہے کہ دیگر جو مذاہب ہیں ہمارے مسلمانوں کے علاوہ، ان کے اندر اتنے تضادات نہیں ہیں جتنے ایک سچے مذہب اسلام میں ہیں. ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اختلافات شروع ہو گئے، اور آج تک یہ اختلافات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف تو وہاں بھی موجود ہیں جی، وہاں پہ بھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہودیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی ہے کرسچنز نے، حکومت تو دنیا میں یا مسلمانوں کی تھی یا کرسچنز کی تھی، ان کی تو آبادیاں انہوں نے علیحدہ بنائی ہوئی تھی. جو شودروں کا حال کرتے ہیں نا ہندو، یہ یہودیوں کے ساتھ تھا یورپ کے اندر. ہٹلر سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ہٹلر نے تو آ کے اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ورسٹ پوزیشن پہ پہنچا دیا. اس سے پہلے بھی کرسچنز، ان کو اتوار والے دن گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی ہوتی تھی، ان کو وہ ڈیوڈ سٹار لگانا پڑتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ شودر ہیں، یہ وہ اچھوت لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے. ان کے اوپر تھوکتے تھے، گندگی کی جگہوں کے اوپر ان کو رکھا جاتا تھا. یعنی جس طرح ہمارا یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا نالی کی صفائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ، یہ کچھ ان کے ساتھ وہ ہوتا تھا. تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہا. یہ اختلاف تو رہنا ہے. شیطان کی پارٹی اور رحمان کی پارٹی یہ رہنی ہے، ود ان ریلیجن بھی رہنی ہے اور ریلیجن سے ہٹ کے بھی. یہ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے بتایا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. اگر یہ اس طرح کے اختلاف نہ ہو تو پھر ٹیسٹ تو ہمارا ختم ہو جائے. ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ اس میں آپ نے سچائی کی طرف جانا ہے. جزاک اللہ. پاکستان اسلامی ملک ہے یا مسلم ملک ہے؟ میں اس کو مسلم ملک سمجھتا ہوں، اس وجہ سے کہ اسلامی ملک اگر ہوتا تو پاکستان کا ہر بندہ جس طرح چاہے اسی طرح کے مذہب پہ استعمال کر سکتا ہے. اپنی مرضی سے آپ جہاں چاہیں قبر بنا لیں، جہاں چاہیں مزار بنا لیں. تو یہ اسلامی ملک میں ایسی اسلامی ملک تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے مسلمان ملک ہیں. اسلامی ملک اگر کوئی قریب ہیں تو یورپ اور امریکہ ہے، کہ جہاں میں آپ کو آزادی ہے. آپ کے مولویوں کو جب جان بچانی پڑتی ہے ان ملکوں کا سفر کرتے ہیں. تو اسلام تو نام ہی امن کا ہے، امن تو پھر ان ملکوں کے اندر ہے. جی ہاں، تو یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نام آپ بے شک رکھ لیں، نام تو لوگوں نے اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے، اندر اپنے بابوں کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو سنی لکھنے سے تو کوئی سنی نہیں ہو جائے گا، وہ ٹنی ہی رہے گا جب تک سنت پہ نہیں آئے گا. چلو اسی کے ساتھ ہی سوال ذہن میں آ گیا کہ آپ کے اندر علمی تکبر ہے یا اعتماد ہے؟ اعتماد ہے جی. نہیں، وہ اعتماد ہے. اگر میں قرآن و سنت میں اعتماد نہ رکھوں تو میں اپنے آپ کو پھر منافق سمجھنا شروع کر دوں گا. یہ میرا اعتماد ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اگر تکبر کی بات کی ہوتی تو میں نے کوئی کتاب لکھ کے آپ کو تھمائی ہوتی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں میرا قرآن و سنت پہ اس سے زیادہ ایمان ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کا اپنی بک کے اوپر ہے. لیکن مولوی کا قرآن و سنت پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ایسی ہے. جزاک اللہ. آپ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے؟ جی کریں، علمی تنقید کرتے ہیں تو فوراً ہی اگلے دن آپ کی ویڈیو اس کے اوپر. تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، کوئی اسپیسیفک بتائیں کوئی بات کہ جی یہ بات ہوئی ہے تو میں نے جواب دیا. میری ذات کے اوپر تو تنقید کے اوپر میری کبھی کوئی ویڈیو نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے جو قرآن و سنت بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم قرآن و سنت کے دفاع میں سامنے آتے ہیں. اپنی ذات کے حوالے سے آتا تو مجھے بتائیں میرے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو میں نے تو کبھی آ کے اپنے ماں باپ کے حق میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. میں نے جب بھی ریکارڈ کروائی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی بات. ان ساری گالی گلوچ جو آپ کو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے دل سے کیا نکلتا ہے؟ ان کے لیے دعا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور مجھے ان پہ ترس آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ کٹر تھا جب میں بریلوی تھا. یہ تو بہت کم ہے. اور اگر میں بریلوی ہوتا تو سب سے پہلے انجینئر کو میں نے شہادت کے درجے پہ پہنچانا تھا. جزاک اللہ. کتنا کٹر میں بریلوی تھا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 بڑی مشہور آیات ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. یہ جو آیت ہے اگر ہم کبھی کوٹ کر دیں کسی بدعتی دوست کو کہ یار تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تو وہ کلیئر کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، وہ سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اسپیسیفکلی تو بتوں کے بارے میں. تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں. یہ لادہ بات ہے کہ بتوں والی آیات بھی جو معبودان باطلہ ہیں ان کے اگینسٹ پیش کی جا سکتی ہے. لیکن آپ ایک ہی لوہار کی مارے نا 100 سنار کی کیوں مارتے ہیں؟ آپ ان کو وہ آیتیں پیش کریں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام.
عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنائے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ نے کہا یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو عیسیٰ اور ان کی ماں اگر نفع نقصان کے مالک نہیں تو باب تشائی کوئی نہیں. تو آپ بتوں والی آیات پیش ہی نہ کریں. الحمدللہ میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا دعا صرف اللہ ہی سے, میں یہ ساری آیات کوٹ کر سکتا تھا. یہی وہ مس ہینڈلنگ ہے جو وابیوں سے ہوئی ہے اور عرب کے علماء سے اور اہل حدیثوں سے ہوئی ہے. یہ بتوں والی آیات پیش کرتے رہے, وہ بغلے میں جاتے رہے. میں نے آیات ہی چند ایک اٹھائی ہیں اور پیغمبروں والی اٹھائی ہیں. اور اس میں بھی جو انہوں نے ایک دھوکہ دیا تھا نا کہ ہم پیغمبروں کو معبود نہیں مانتے, عیسائی تو معبود مانتے تھے, تو میں نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, معبود چھوڑ دو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کو معبود مان رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, بس اس پہ بات کرو. اور اللہ ان کو من دون اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس بھاگنے کا راستہ یہ ہوتا تھا, یہ کہتے تھے کہ جی ہم نبی علیہ السلام کی پرستش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آیا کہ نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں غیب جانتا ہوں, اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تمہارے نفع نقصان کا, میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو آپ یہ والی آیات پیش کریں, بتوں والی آیات ان کو پیش کر کے اہل توحید نے اپنا مقدمہ کمزور کیا. آپ آیات پیش کریں انبیاء والی تاکہ انہیں بات سمجھ آئے. جزاک اللہ. منکرین حدیث جو ہیں بہت سارے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, چٹا چنکا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں صاف. تو ایسے لوگوں کا کوئی جنت میں جانے کے امکانات کوئی؟ دیکھیں یہ جاہل ہے, یہ لوگ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. منکرین حدیث نہیں ہے, یہ منکرین قرآن ہے. آپ قرآن پہ بھی اس سے بات کریں نا, ان کو قرآن کا بھی صحیح نالج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک بھی منکر حدیث ہے جس نے قرآن کی خدمت کی ہو؟ قرآن کی جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ مولانا مودودی ہے. اس کی تفہیم القرآن اٹھا کے ان کی دیکھیں, احادیث کے انہوں نے انبار لگائے ہوئے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کا اپنے استاد امین احسن اصلاحی سے انکار سنت کے اوپر اختلاف ہوا. ڈاکٹر اسرار نے سب سے زیادہ قرآن کی خدمت ماڈرن دور میں کی ہے, سنت کے ماننے والے. ڈاکٹر فرد ہاشمی, انہوں نے قرآن کی سب سے زیادہ, ان کی پہچان ہی قرآن ہے, وہ حدیث کے ماننے والے. اور ہمارے پلیٹ فارم سے تو نہ اگلے بچے نہ پچھلے بچے, ہم نے قرآن کی جس طرح کی خدمت الحمدللہ کی ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے ہم سے ایک کام لیا ہے, ہم سب سے زیادہ حدیث کوٹ کرتے ہیں. یہ صرف ایک زبانی علمی شہوت پوری کرتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. یہ اہل قرآن بھی نہیں ہے, اللہ نے ان سے قرآن کی توفیق بھی لے لی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مطلقاً سنت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 106, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. مشہور ہے یہ جو شرک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے, یہ آج کل مسلمانوں کے اوپر کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے. نظر آ رہی مسلمانوں پہ بھی. ایون کرسچنز جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, آلموسٹ 2 ارب کے قریب ہیں, ان میں سے 1.25 ارب کیتھولک ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور عیسیٰ کو بیٹا بھی مان رہے ہیں. تو وہ اللہ کو مان رہے ہیں شرک کے ساتھ. مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. میں نے تو اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. اس میں نے بتایا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے حدیث کو پیش کیا ہے. شرک تو امت بھی کر رہی ہے. اور جو اریاں شرک ہے اس کا انکار کون کیسے کرے گا؟ شام کے اندر علی اللہ لوگ کہتے ہیں, جن کو شیعہ نے کافر قرار دیا ہے, نصیریہ کو. وہ تو اعلان حضرت علی کو اللہ کہہ رہے ہیں. تو اب بھی نہیں شرک ہو رہا. یہاں پہ غلام احمد قادیانی دجال نے ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا, کیا اس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کھلا شرک کیا ہوا. جزاک اللہ. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. بدعتوں کو کرنے والے ہمارے دائیں بائیں بے تحاشا لوگ ہیں. پکی بات ہے کہ وہ دوزخی ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جی اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو جہنم میں جائیں گے, یا اللہ تعالیٰ کو معافی والا معاملہ کر لے. بدعت کی بھی قسمیں نا, ایک بدعت وہ ہے جو مکفرہ ہے, یعنی کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ایک وہ ہے جو سنت کے اندر کسی نے کوئی چیز ایڈ کی ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس سے چھوٹی لیول کی گمراہی ہے. اور یہ صرف بدعت کے لیے نہیں ہے. بخاری مسلم میں تو آیا ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. تو جھوٹ بولنا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا کہ جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن وعید ہم لوگوں کو یہی سنائیں گے کہ بھائی جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا, سچ بولنے والا جنت میں جائے گا. بریلوی عشق رسول, شیعہ محبت اہل بیت,
دیوبندی محبت صحابہ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا عقیدہ کی وجہ سے؟ یہ عقیدے کے بغیر تو یہ کچھ بھی کام نہیں آنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی اپنی امت کے لیے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. اگر آپ نے شرک کیا ہے تو نہ محبت رسول کام آنی ہے، نہ محبت اہل بیت، نہ محبت صحابہ. بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد اگر کوئی عقیدہ ہے تو ختم نبوت اور آخرت کا عقیدہ، قرآن کو محفوظ ماننے کا. یہ جو باقی معاملات ہیں یہ بہت بعد کے ہیں. اگر یہ قائد کسی کے درست نہیں ہے تو مجھے بتائیں، عبداللہ ابن سبا بھی تو حضرت علی سے محبت ہی کرتا تھا نا، تو حضرت علی نے اسے قتل کروایا کیونکہ وہ الوہیت کلیم کرتا تھا. تو دیکھ لیں دنیا میں اللہ نے اس کو یہ سزا دی، ابھی آخرت کا عذاب اس کا باقی ہے. جزاک اللہ. اہل حدیث کی سب سے بڑی خامی اور آپ کا ان کے ساتھ مین اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیث کی سب سے بڑی خامی ہے کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر چلتے ہیں، جہاں صحیح احادیث ان کے فرقے کے خلاف آ جاتی ہیں نا، ان کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خصوصاً بنو امیہ کے حوالے سے ان کے لیے ہضم کرنی اب مشکل ہو گئی ہیں. تو پریکٹیکلی وہ منکرین حدیث بن چکے ہیں. ہمیں ان کے منکرین حدیث ہونے پہ زیادہ غصہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو انکار سنت کرنے والوں کے، کیونکہ وہ تو اعلانی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، تو یہ اپنے منہج کو چھوڑ چکے ہیں. اہل حدیث کا منہج 24 کیرٹ سونا ہے، لیکن مسلک اہل حدیث، فرقہ اہل حدیث، وہ بھی اسی طرح ایک فرقہ ہے جس طرح باقی فرقے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں. یہ حدیث بعد ہوں، حدیث ان کے سامنے آپ پیش کر کے دیں نا، 2812 پیش کریں نا، تقتل الفیۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو دیکھیں ان کے منہ سے جھاگ چھوٹنی شروع ہو جائے گی. آپ شروع ہوں گے تو وہ آگے آپ کو بول نہیں دیں گے. آپ یہ حدیث چلیں بیان کر دیں، یہ تو پازیٹیو ہے نا. صحیح مسلم کی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ آپ کسی وہابی کو محرم میں ٹیکسٹ کر دیں حدیث، آگے وہ الٹی نہ کرے، آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا منکرین حدیث ہیں کہ نہیں. یا ان کی مسجد میں لکھ کے محرم میں لگا دیں آپ، تو دیکھیں آگے دنگا فساد شروع کریں گے کہ نہیں. اور یہ جعلی بنا کے آپ کسی اور صحابی کے بارے میں لگا دیں، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. حضرت علی کا تو مسئلہ تو ہے نا خراب. ہاں نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو آپ اپنا استاد بھی کہتے ہیں. آپ نے اہل حدیث پہ اکتفا کیا، باقی فرقوں کا بھی پوچھیں، ان سے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، صرف اہل حدیث کو کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ مجھے کوئی زیادہ سارے سوالات اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے آئے تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ مسجد میں نمازیں پڑھتا ہوں. اچھا، آپ کا مسئلہ اہل حدیث ہے. مسجد بھی انہی کی ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، اسی لیے آپ اتنی دلیری دکھا رہے ہیں نا. بریلویوں کے قریب ہوتے تو آپ پھر اس طرح مزارات کو جو ایسے تو الحمدللہ ساری جو ہماری فیملی ہے وہ ڈانٹ کرتی رہتی ہے ہمیں، وہ سارے بریلوی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو ہم پکڑائی. ٹھیک ہے، چلیں آگے. چلیں، جزاک اللہ. پاکستان کے نظام کی سب سے بڑی برائی سود، جہاد سے جی چرانا یا کوئی اور وجہ ہے؟ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم نے دعوت تو کیا مسلمان ہونے کا جی، اور یہاں پہ اسلام نافذ کرنے کا، لیکن عمران خان صاحب سے پہلے کسی کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسکول لیول کے اوپر قرآن ترجمے سے شروع کروا سکے. آج تک ہم یہ کام نہیں کروا سکے. تو یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ نام اسلام کا لے رہے ہیں، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا جا رہا. اس کی وجہ سے اتنا شرک پھیلا ہوا ہے. اگر پاکستان کے سٹارٹ سے ہی ہمارے بڑوں نے قرآن کو ایز اے سلیبس یہاں پہ داخل کیا ہوتا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو آج اتنا شرک تو نہ پھیلتا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. پھر سود تو خود بخود ہی لوگوں کا سمجھ، جب سورہ بقرہ میں انہوں نے 279 نمبر آیت پڑھنی تھی کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی سود بیماری ہے یا نہیں ہے، خود بخود پتہ چل جانا تھا. قرآن سے دوری ہے جی سب سے بڑی وجہ.